Assalamu alaikum students, Shafiq here again with Strategic Management, and this time we are on chapter 5, which is Strategies in Action. Chapter 5 of Fred R. David's book Strategic Management, and once again the chapter is on Strategies in Action. اس چیپٹر کے تحت لاسٹ سیشن میں ہم نے مختلف اسٹریٹجیز کا جائزہ لیا تھا جن کا تعلق انٹیگریشن اسٹریٹجیز سے، وہ اسٹریٹجیز جو انٹیگریشن کی بات کرتی ہیں. اینڈ ان ہیئر وی ہیڈ ٹاکڈ اباؤٹ فارورڈ انٹیگریشن اینڈ بیکورڈ انٹیگریشن. فارورڈ اور بیکورڈ انٹیگریشن دونوں اسٹوڈنٹس، ایز یو مے ہیو سرمائزڈ بائی ناؤ، یہ ورٹیکل انٹیگریشن کہلاتی ہیں. اور جب ہم ورٹیکل کی بات کرتے ہیں تو obviously there has to be something which is horizontal also. اور horizontal انٹیگریشن کی ٹاپک سے آج ہم سٹارٹ کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں horizontal انٹیگریشن کیا ہے. اس سلائیڈ پہ دیکھیے، it shows you what horizontal integration seeks to do, which is seeking ownership or increased control over competitors. اب یہ جو انکریز کنٹرول ہے اوور کمپیٹیٹرز، اس پہ اگر آپ غور کریں اور اس سے کمپیئر کریں پچھلے سیشن میں جو ہم نے بیکورڈ اور فارورڈ کی بات کی تھی، تو جہاں فارورڈ انٹیگریشن میں ہم بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز پہ کنٹرول حاصل کرنے کا، یا ڈسٹریبیوشن کے عمل کو اپنے کنٹرول میں لینے کا، اور بیکورڈ انٹیگریشن تھا سپلائر سے متعلق. سو انسٹیڈ آف ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز وی ور ٹاکنگ بیکورڈ کے حوالے سے، وی ور ٹاکنگ اباؤٹ سپلائر. اور ہاریزونٹل میں جو آج کا موضوع ہے جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے سیشن، ہاریزونٹل انٹیگریشن کے تحت ہم کمپیٹیٹرز پہ کنٹرول حاصل کرنے کا سوچتے ہیں. وائی کمپیٹیٹرز؟ میں نے ابتدا میں پچھلے سیشن میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک کمپنی اپنے ہی انڈسٹری میں سے دوسرے کمپنی کو حاصل کر لیتی ہے، ایکوائر کر لیتی ہے، خرید لیتی ہے. جس طرح بھی ہے، ایک معاہدے کے تحت بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ہوسٹائل ٹیک اوور کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے. بٹ دی اینڈ ریزلٹ از دیٹ ون آرگنائزیشن gains control of another organization which is functioning within that same industry. اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ Why should it be done؟ بیسیکلی یہی ہے کہ ہر آرگنائزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایریا آف انفلوئنس بڑھے، اپنے اس کی مارکیٹ شیئر اس کا بڑھے. مارکیٹ شیئر بڑھے گا تو اٹ ول بی ایبل ٹو سیل مور، پروڈیوس مور، سیل مور، ہیو اے لارجر والیوم آف بزنس. اب دیکھنے کی بات یہ ہے، جیسا کہ پیچھے بھی دوسری اسٹریٹجیز میں بھی ہم گائیڈ لائنز دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس اسٹریٹجی کے لیے گائیڈ لائنز کیا ہے. So here we are, students, another slide which shows you the guidelines for horizontal integration. پہلے بلیٹ کو دیکھیے. A firm can gain monopolistic characteristics without being challenged by the federal government or without being challenged by law, so to say. Second یہ ہے competes in a growing industry. Third ہے increased economies of scale which provide major competitive advantages. اور چوتھا ہے faltering due to lack of managerial expertise or need for particular resources. اب ان کو اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا بائی ناؤ آئی ایم شیور، بٹ لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ اسٹل بیٹر، کہ اگر ایک فرم کی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ وی شوڈ بی
controlling the entire business. ایک زمانہ تھا جب یہ بہت ہی ایک نوبل اور بہت ہی ایک اچھی بات سمجھی جاتی تھی. But then things have changed. The world has come a long way as far as ethics is concerned, as far as business principles are concerned, as far as a level playing field is concerned. تو اب اگر کوئی فرم منوپلی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، حاصل کر لینا تو بڑی دور کی بات ہے، بٹ ایون اف اٹ از ٹرائنگ ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن، یوزلی گورنمنٹ کے لاز ہیں which prevent any organization from doing so. And therefore, there are organizations جو کوشش کرتی ہیں، لیکن اس طریقے سے وہ کوشش کرتی ہیں کہ قانون کی زد میں نہ آ سکے. They do try to acquire more and more share of the market. They do try to reach as close as possible to a monopolistic situation, but always keeping in mind that they need to avoid entangling themselves with the law in this particular area. So, firms can try to achieve horizontal integration, take over other organizations, as long as they are not wrapped on the knuckle, یا دوسرے لفظوں میں وہ قانون کی پکڑ میں نہ آ جائیں concerning monopolistic law. So یہ ایک گائیڈ لائن. دوسری گائیڈ لائن جو ہے وہ ہے competing in a growing industry. اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی انڈسٹری اپنے گروتھ میں ہے، جیسا کہ پاکستان میں بے شمار انڈسٹریز ہیں، کئی ساری انڈسٹریز ہیں جو اپنے گروتھ سائیکل میں سے یا گروتھ فیز میں سے گزر رہی ہیں. میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بزنسز کا، میں نے ذکر کیا تھا موبائل ٹیلیفونی کا، بٹ اس کے علاوہ بھی دیر آر مینی ٹیکسٹائل کے شعبے میں کئی انڈسٹریز ہیں جو ابھی گروتھ کے اس میں ہیں. مثال کے طور پہ دی ریڈی میڈ گارمنٹس والی ہے، آف کورس کافی ساری گروتھ ہو چکی ہے اس فیلڈ میں، لیکن ابھی بھی بہت گنجائش ہے. وی ہیو یٹ ٹو ریچ دا میچورٹی لیول. اسی طرح فوڈ انڈسٹریز میں بے شمار انڈسٹریز ہیں. ٹوائز فار ایگزامپل دیکھیے، اس میں بے شمار ابھی اسکوپ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اگر وہ یہ محسوس کرے کہ وہ ایک فاسٹ گروئنگ انڈسٹری میں انوالوڈ ہے، تو اس وقت بہت ساری آرگنائزیشنز آتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، لیکن وہ چل نہیں پاتی. سو دس از دا ٹائم ٹو ایکوائر دیم. یہ شیک آؤٹ سٹیج بھی کہلاتا ہے. تو گروتھ سٹیج کے اندر ہی نیکسٹ جو ہے وہ شیک آؤٹ سٹیج ہے، اینڈ دیٹ از وین لارج آرگنائزیشنز اور سکسیسفل، لارج کا لفظ پرابلی اتنا موضوع نہیں ہوگا یہاں، سکسیسفل آرگنائزیشنز، کامیاب آرگنائزیشنز یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے شیئر بڑھانے کے لیے اس قسم کی آرگنائزیشنز کو ٹیک اوور کر لیں، ایکوائر کر لیں. پھر اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو اکانومیز آف اسکیل کے لیے بھی، اینڈ ایز آئی ہیو ایکسپلین ٹو یو کہ اکانومیز آف اسکیل کیا ہے. جب لارج اسکیل پہ ماس پروڈیوس کر رہے ہوں، ماس اسکیل پہ یا لارج اسکیل پہ ہم کوئی چیز بیچ رہے ہوں، تو آبویسلی پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا ٹو اے سرٹن لیول. تو یہ پر یونٹ کاسٹ کو ریڈیوس کر کے بیکاز آف لارج اسکیل آپریشنز، آرگنائزیشنز جو ہیں ایک اوور آل اکانومی یا سیونگ کے لیے کوشاں رہتی ہیں. And this is again, as I said, what we call economies of scale. So economies of scale کو حاصل کرنے کے لیے بھی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنی ہی انڈسٹری کے اندر دوسری آرگنائزیشنز کو ایکوائر کر لیتی ہیں. اگر آپ تھوڑے پیچھے جائیں گے اپنے ملک کی ہسٹری میں، پچھلے 5-10 سال پہلے جائیے، تو ایک بہت اچھی مثال تھی جہاں ایک آئس کریم بنانے والی آرگنائزیشن نے
دوسری آئس کریم بنانے والی آرگنائزیشن کو ٹیک اوور کیا تھا، اور اس کا مقصد آبویسلی اکانومیز آف اسکیل بھی تھا. اور بھی مقاصد ہوں گے، اور بھی انہوں نے مقصد حاصل کیے ہوں گے، لیکن اکانومیز آف اسکیل واز ون آف دیم، اینڈ دیٹ واز این ایکسلنٹ ایگزامپل آف ہاریزونٹل انٹیگریشن. اس کے بعد ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، ایک اور بھی سچویشن ہو سکتی ہے، ایک اور گائیڈ لائن بھی ہے. وہ یہ کہ جب اپنی انڈسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ اور چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں یا بڑی بھی ہوں بے شک، جو فالٹر کر رہی ہوں، جو ون مائٹ سے کہ لیم ہو کے چل رہی ہیں، لنگڑا رہی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. اور وہ فالٹرنگ جو ہے وہ دو وجوہات تو عام ہوتی ہیں. نمبر 1 مینیجیریل ایکسپرٹیز کا فقدان ہے، اس کی وجہ سے وہ فالٹر کر رہی ہیں، یا بعض اوقات ریسورسز کی کمی کی وجہ ہو سکتی ہے. کوئی بھی وجہ ہو، اگر کوئی ایسی کمپنی صحیح نہیں چل رہی ہے، فالٹر کر رہی ہے، اٹس لمپنگ along، تو ادر سکسیسفل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے ان کو ٹیک اوور کرنے کا، ان کو ایکوائر کرنے کا، اور اپنی مقاصد کو آگے بڑھانے کا، فار ہائر پروفیٹیبلٹی تھرو اکانومیز آف اسکیل اینڈ آف کورس این انکریزڈ مارکیٹ شیئر، لیڈرشپ ان دا مارکیٹ سو ٹو سے. یہ تھے کچھ گائیڈ لائنز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کن کنڈیشنز میں، کن صورتحال کے تحت ہم انٹیگریشن کر سکتے ہیں ہاریزونٹلی. ہاریزونٹل انٹیگریشن کی یہ گائیڈ لائنز. اب یہاں ایک اور ٹاپک آتا ہے، گو کہ اس کے بعد ہم پھر اور انٹینسو اسٹریٹجیز وغیرہ بھی دیکھیں گے، لیکن اس سٹیج پہ ڈاکٹر مائیکل پورٹر، جن کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں ان دا فیلڈ آف مارکیٹنگ، انہوں نے ایک بہت ہی مشہور مقالہ لکھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ جب بھی اپنی انڈسٹری میں کامیاب ہوتی ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کیا ہے اپنے دوسرے مد مقابل یا اپنی دوسری حریف آرگنائزیشنز پہ، اپنے کمپیٹیٹرز پہ جو انہوں نے سبقت لی ہے، تو وہ جنرلی 3 طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی ایک پہ فوکس کر کے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ جو 3 اسٹریٹجیز کہہ لیں یا 3 ٹائپس آف اسٹریٹجیز کہہ لیں، اس کو ڈاکٹر مائیکل پورٹر نے نام دیا جینرک اسٹریٹجیز کا. جینرک اسٹریٹجیز سے مراد جو جنرلائزڈ کی جا سکتی ہیں، اور ان کو 3 کیٹیگریز میں انہوں نے سیگریگیٹ کیا. یہ 3 کیٹیگریز جو ہیں ان کو آج ہم کہتے ہیں جینرک اسٹریٹجیز ایز ڈیولپڈ بائی ڈاکٹر مائیکل پورٹر. تو اس سٹیج پہ آئی تھنک اٹ وڈ بی ورتھ وائل کہ یہ بھی ہم دیکھتے چلیں کہ یہ کیا ہے. اگر اس سلائیڈ پہ آپ دیکھیں تو مائیکل پورٹرز جینرک اسٹریٹجیز دکھائی گئی ہیں، اور وہ 3 ہیں. پہلی کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجیز، دوسری ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز، اینڈ تھرڈ فوکس اسٹریٹجیز. یہ جو 3 اسٹریٹجیز ہیں، یہ دوبارہ دہراتا ہوں، کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجیز، جس کا مطلب ہے کہ ایسی اسٹریٹجیز جو کاسٹ اور پرائز کے معاملے میں لیڈرشپ حاصل کر کے ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں یا کمپیٹیٹو ایج حاصل کرتے ہیں تھرو پرائس لیڈرشپ اور کاسٹ لیڈرشپ. دوسری ہیں ڈفرینسیشن اسٹریٹجی. اسی ہر مارکیٹر کی، ہر بزنس آرگنائزیشن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو کمپیٹیٹرز کے پروڈکٹس کے نسبت کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی کیریکٹرسٹک کے بیسس پہ یا فیچر کے بیسس پہ کسی طرح بھی ڈفرینشیٹ کر لے.
یعنی کسٹمر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ باقیوں سے منفرد ہے، مختلف ہے کسی بھی معاملے میں. اینڈ دس از واٹ وی کال ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز. اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے فوکس اسٹریٹجیز. یہ فوکس اسٹریٹجیز میں اس طرح سمجھایا کرتا ہوں عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو کہ آپ ایک اندھیری رات میں جب کچھ تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں، آپ عام طور پہ ایک ٹارچ لے کر جاتے ہیں. جب آپ ٹارچ جلاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، لیکن آپ یوزلی ٹارچ کو فوکس اس طرف کرتے ہیں، اس جگہ یا اس چیز پہ کرتے ہیں جس کی آپ کو تلاش ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں. اینڈ دین یو فوکس اٹ آن ون پرٹیکولر آبجیکٹ کہ ہاں جی یہ چیز میں تلاش کر رہا ہوں یا یہ چیز مجھے چاہیے. تو یہ ہے فوکس اسٹریٹجی. گو کہ وہ روشنی کافی پھیلی ہوتی ہے لیکن درمیان میں اس کا فوکس ایک پرٹیکولر اس پہ ہوتا ہے، توجہ جو ہے وہ مرکوز ہو جاتی ہے ایک پرٹیکولر ایریا پہ. تو اسی طرح ہے فوکس اسٹریٹجیز. فوکس اسٹریٹجیز مثال کے طور پہ نیش اسٹریٹجیز بھی سے کہتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ، اس مارکیٹ کے اس سیگمنٹ پہ آپ فوکس کرتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن باقی آرگنائزیشنز کی نسبت بہتر، سہل، آسان طریقے سے ڈیل کر سکتی ہے یا سرو کر سکتی ہے. تو اس پہ آپ توجہ دیتے ہیں، باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، باقی سیگمنٹس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تھی 3 جینرک اسٹریٹجیز. ان کو ہم ایک ایک کر کے بھی دیکھتے ہیں. کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجیز کی سلائیڈ دیکھیے. 1 پہلا بلٹ، pursued in conjunction with differentiation. 2 economies or diseconomies of scale. 3 capacity utilization achieved. 4 linkages with suppliers and distributors. یہ جو کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجیز ہیں، پہلی بات تو یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ عموماً ڈفرینسیشن کے ساتھ ملا کر اپنائی جاتی ہیں. ڈفرینسیشن اس لیے کہ جب آپ کاسٹ لیڈرشپ اختیار کر جاتے ہیں تو پرائس آپ بہتر دے سکتے ہیں کسٹمر کو، جیسا کہ پیچھے میں نے کہا تھا لوور پرائس، دوسروں سے کم پرائس پہ آپ اپنا پروڈکٹ دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک صورت ہو جاتی ہے ڈفرینسیشن کی کہ کسٹمر کے ذہن میں اس کے پرسپشن کے مطابق آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی بیٹر پرائسڈ ہے اور لوور پرائسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیٹیٹو پروڈکٹ. سو ہم یہ کہتے ہیں عام طور پہ کہ کاسٹ لیڈرشپ کی اسٹریٹجیز جو ہیں یہ بھی ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز کے ساتھ اپنائی جاتی ہیں. دے ورک ٹوگیدر موسٹ آف دا ٹائم اور آفن ان کنجنکشن وتھ ایچ ادر. دوسرا تھا اکانومیز آف اسکیل، کہ کاسٹ لیڈرشپ کے ذریعے اکانومیز آف اسکیل ملتی ہیں، بٹ ایٹ ٹائمز ڈس اکانومیز آف اسکیل بھی آ سکتی ہیں. You may have to pay more. You may have to charge more at times. Leadership could be in both. It could be in the field of better pricing. It could be in the field of جسے ہم کہتے ہیں ہائی اینڈ پروڈکٹس، جو قیمتی پروڈکٹس ہیں. اور قیمتی پروڈکٹس کو عام طور پہ اگر اور کسی طرح کسٹمر ڈفرینشیٹ نہ کر سکتا ہو کوالٹی کے لحاظ سے یا اور کسی لحاظ سے، تو وہ فوری طور پہ اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اگر اس کی قیمت زیادہ ہے تو شاید اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی کوالٹی بہتر ہے. سو اکانومیز اینڈ ڈس اکانومیز آف اسکیل آر آلسو سم اینگلس ٹو سی کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی. اس کے بعد جو دوسری 2 ہیں ان کو بھی دیکھیے. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی
ٹارگیٹ ہے کہہ لیں جو ہر آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ بہتر سے بہتر ہو سکے. کیونکہ جب کوئی آرگنائزیشن انویسٹمنٹ لاتی ہے، مشینری لاتی ہے، اکوپمنٹ لاتی ہے اس انویسٹمنٹ کے تحت، تو ہیوج سم آف منی از انویسٹڈ بائی وے آف پروڈکشن فیسلٹی اور بائی وے آف انفراسٹرکچر. اب اس انفراسٹرکچر کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا یا اس پروڈکشن فیسلٹی سے میکسیمم یوٹیلائزیشن حاصل کرنا، یہ ہر آرگنائزیشن کی کوشش ہے. وائی؟ بیکاز ایک تو وہ پیسہ جو انہوں نے لگایا ہے وہ خواہ مخواہ بلاک نہیں ہوگا، پڑا نہیں رہے گا. اٹ ول ناٹ بی جسٹ لائنگ دیر ان یوٹیلائزڈ. That investment comes into use, good use. And second, اس انویسٹمنٹ پہ میکسیمم ریٹرنز ملنے کی امید ہوگی. So capital utilization is capacity utilization, is definitely a purpose which all organizations want to achieve. اس کے بعد linkage with the distributors, for example, وہ بہتر ہو جاتے ہیں، یا اور جو دوسرے سپلائرز ہیں ان کے ساتھ لنکیجز بہتر ہو جاتے ہیں. بیکاز اف یو ہیو کاسٹ لیڈرشپ جو آپ اچیو کر لیتے ہیں، اور اف یو کین اچیو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج آن دا بیسس آف کاسٹ لیڈرشپ، سو obviously your suppliers are going to benefit and your distributors are going to benefit. But at the same time, not only they are going to benefit, but they will also have to chip in. ان کو اپنا حق ادا کرنا ہوگا، ان کو اپنے حصے کا کام یا اپنے حصے کی کاوشیں جو ہیں وہ کرنی ہوں گی، درکار ہوں گی، اور اس کے ذریعے ایک بیٹر لنکیج پیدا ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. So this linkage is as good a reason again to go in for کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجیز. پھر اگلی سلائیڈ میں دیکھیے، جنرک اسٹریٹجیز پہ رہتے ہوئے ہم لو کاسٹ پروڈیوسر کی ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پروڈیوسر ہے جو لو کاسٹ پہ چیزیں بناتا ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. 1. مارکیٹ آف مینی پرائز سینسٹیو بائرز. 2. few ways of achieving product differentiations. Buyers not sensitive to brand differences. A large number of buyers with bargaining power. یہ جو advantages ہیں, they are not difficult to understand. I know کہ by now you may have got most of it, but still I think it's worthwhile taking them one by one. جب ہم کہتے ہیں کہ market of many price sensitive buyers, so یہاں price sensitivity is the main point to consider, جسے ہم at times elasticity of demand کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں. elasticity of demand اور inelasticity of demand. At times we say کہ بڑی elastic demand ہے, یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ inelastic ہے, which means in simple terms کہ کسی بھی مارکیٹ میں جو کسٹمرز ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو ڈیمانڈ کریٹ جن کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی سینسٹیو ہوتے ہیں ٹو پرائس. اب وہ کس حد تک سینسٹیو ہے؟ Are they relatively more sensitive or are they relatively less sensitive? This will decide the price sensitivity of that market. Or talking of elasticity of demand, this level of sensitivity will decide whether the demand is elastic or inelastic. اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر آپ اکثر اوقات دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں کوئی ایسا پروڈکٹ ہے
کہ اس کی قیمت ذرا سی بڑھ جاتی ہے تو لوگ کوئی اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے. They will continue buying that product the same way at that higher price. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کسٹمرز جو ہیں یہ اتنے زیادہ سینسٹیو نہیں ہیں ٹو پرائز, اور ان ادر ورڈز they are relatively insensitive to price or less sensitive to price. اور ڈیمانڈ الاسٹیسٹی کے حوالے سے اس کیس میں that demand will be considered as inelastic. بہت زیادہ کمی بیشی اس میں نہیں ہوتی, like an elastic band, like a rubber band. آپ اسے کھینچتے ہیں تو الاسٹیسٹی کی وجہ سے وہ کھچ جاتی ہے, یا چھوڑتے ہیں تو کم واپس آ جاتی ہے. So this is how we explain that. دوسرے طرف اگر کوئی مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ ہے, اس کی قیمت ذرا بھی بڑھتی ہے تو کسٹمرز فوراً یا تو چھوڑ دیں گے خریدنا, یا وہ سوئچ کر جائیں گے کسی اور پروڈکٹ پہ جو کم قیمت پہ ملتی ہو. ایسے مارکیٹ کو یا ایسے سیٹ آف کسٹمرز کو ہم یوں بیان کرتے ہیں, یوں ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ ہائیلی یا ریلیٹیولی مور سینسٹیو ہیں ٹورڈز پرائز, اور وی سے دیٹ اٹ از اے ہائیلی الاسٹک ڈیمانڈ. سو یہ تھا پرائز سینسٹیوٹی کے حوالے سے کیا ایڈوانٹیجز ہیں لو کاسٹ پروڈیوسر کے لیے. پھر دیر آر فیو ویز آف اچیونگ پروڈکٹ ڈفرینسیشنز. کتنی طرح ہم کر لیں گے, اس کا ڈیزائن بدل دیں گے, اس کے فیچرز بدل دیں گے, کیا یا اس کی قیمت کم کر دیں گے یا زیادہ کر دیں گے. سو ڈفرینسیشن کے چند ہی طریقے ہیں, اور ان میں سے کاسٹ اور پرائس جو ہے, دس از ون ایکسلنٹ وے آف ڈوئنگ اٹ, اور ون ایکسلنٹ وے آف اچیونگ دیٹ ایڈوانٹیج. پھر تیسرا جو ہے کہ بائرز آر ناٹ سینسٹیو ٹو برانڈ ڈفرینسز. یو سی, جب کوئی ہائی اینڈ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں اپر اینڈ کے کسٹمرز کے لیے, ایکسپینسو پروڈکٹس کے لیے, وہاں پہ کسٹمرز آبویسلی برانڈ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے مارکیٹ میں آج کل گارمنٹس کے حوالے سے طرح طرح کے گارمنٹس ہیں, برانڈڈ ہیں, اور ان برانڈڈ گارمنٹس میں کچھ گارمنٹس بہت پاپولر ہیں, اینڈ پیپل آر ویری کانشیس, ناٹ بیکاز آف دا کوالٹی میں بی, not because of the color maybe, just the brand itself. People want to wear that brand. People want to express their choice, or they want to express their personality through that particular brand. Expensive ہے, ڈیزائن کے معاملے میں, کوالٹی کے معاملے میں, کسی بھی طریقے سے منفرد ہے. So buyers are not sensitive to brand differences if your product is not highly priced, or if you can produce at a low cost. Low cost products جو ہیں ان کے کیس میں buyers اتنے brand sensitive نہیں ہوتے. Doesn't make a difference this brand or that brand. دونوں low cost ہیں, doesn't make a difference. ہاں اگر بہت زیادہ پرائس اوپر ہے تو دین آف کورس دے آر کانشیس. اب اگلا جو ہے وہ بھی دیکھیے کیا ہے, لارج نمبر آف بائرز ود بارگیننگ پاور. اس کو یوں سمجھیے کہ مائیکل پورٹر کے ہی اگین 5 فورسز کو, جس کا ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا, اور مارکیٹنگ وغیرہ کے کورسز میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں 2 ایسے فورسز ہیں 5 میں سے, جن کو ہم کہتے ہیں collective bargaining power of buyers and collective bargaining power of suppliers. اب یہ جو bargaining power of buyers ہے, یہ ایک خاصا فورس ہے. اس کے ذریعے آرگنائزیشنز کو تھریٹ بھی آ سکتی ہے, اور اس کے ذریعے آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایڈوانٹیج بھی حاصل کر سکتی.
اب بارگیننگ پاورز جو ہیں وہ جب آپ لو کاسٹ میں کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہوں گے سو obviously you will have an advantage because there is a large number of buyers there who want your product and you can bargain with them also. And at the same time, large numbers کے ساتھ جو پروڈکشن کے لیے جو اکانومیز آف اسکیل کے لیے ہمیں لارج اسکیل پہ جانا پڑے گا اس کے لیے سپلائیز بھی اسی طرح آپ کو چاہیے ہوں گی. تو سپلائیز کے معاملے میں بھی دین you can talk to your suppliers, you can bargain with your suppliers and literally demand a lower price from them. So low cost کے advantages جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈوانٹیجز ہیں یا ان طریقوں سے لو کاسٹ کے ذریعے ایڈوانٹیج حاصل کیا جا سکتا ہے بائی اینی پروڈیوسر آف لو کاسٹ پروڈکٹس. نیکسٹ سیٹ آف اسٹریٹجیز جو ہیں جنرک اسٹریٹجیز میں وہ ہیں ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز. ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز میں کئی استعمال ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی دیکھیے، پہلا سیٹ ہے گریٹر پروڈکٹ فلیکسیبلٹی، گریٹر کمپیٹیبلٹی، لوور کاسٹس، امپرووڈ سروس، گریٹر کنوینئنس، مور فیچرز. اور اسی کی کنٹینویشن اگلی سلائیڈ بھی دکھاتا چلوں آپ کو. allow a firm to charge higher price and gain customer loyalty. Back to the earlier slide, differentiation strategies کے حوالے سے انڈیویجولی اگر آپ ان کو دیکھیے تو ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز سے کیا ہوتا ہے. نمبر 1 کہ پروڈکشن کے معاملے میں یو نیڈ ٹو ہیو گریٹر فلیکسیبلٹی، اور فلیکسیبلٹی جو ہے وہ بہتر ہو بھی جاتی ہے، زیادہ ہو بھی جاتی ہے. پھر کمپیٹیبلٹی، آپ کے پروڈکٹ کی کمپیٹیبلٹی ود ادر پروڈکٹس اور کسٹمرز کے ساتھ گریٹر کمپیٹیبلٹی آتی ہے. لوور کاسٹ کے ذریعے بھی ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز آتی ہیں، جس طرح گریٹر کمپیٹیبلٹی یا پروڈکٹ فلیکسیبلٹی کے ساتھ آتی ہیں. پھر امپرووڈ سروس، یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈفرینسیشن حاصل کرنے کا. جب آپ سروس بہتر دیں گے، پروڈکٹ بے شک دو ایک جیسے ہوں لیکن کسٹمر ایک کے پاس جاتا ہے اس لیے کہ ان کے پروڈکٹ ایک جیسے ہونے کے باوجود ان کی سروس بہتر ہے یا امپرووڈ ہے. سو امپرووڈ سروس از ڈیفینیٹلی a way to achieve differentiation strategy. Then greater convenience. بہت اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ people would prefer to buy a product share mainly because of the convenience, for sheer convenience. وہ جو convenience ہے اس کو بھی لوگ حساب میں لیتے ہیں، اس کو بھی کنسیڈریشن میں لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ چونکہ کنوینئنٹ ہے یہاں سے لے لیں. اینڈ دین فیچرز کے حوالے سے کہ یو نیڈ ایٹ ٹائمز فیچرز ٹو چینج فیچرز ٹو گیو ایکسٹرا فیچرز، یا اٹ از آن دا بیسس آف فیچرز دیٹ یو ایکوائر ڈفرینسیشن. اور کسٹمر جو ہے وہ پرسیو کرتا ہے آپ کے پروڈکٹ کو ایز بینگ ڈفرنٹ فرام ادر کمپیٹیٹو پروڈکٹس مینلی آن دا بیسس آف اٹس فیچرز، مور فیچرز، بیٹر فیچر. سو ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز کے لیے ونس اگین گریٹر پروڈکٹ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، دیٹ از ون وے ٹو اچیو اٹ. پھر a greater compatibility with other things، جو بھی ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، compatibility کے بیسس پہ بھی، lower cost کے بیسس پہ، improved service کے بیسس پہ، greater convenience کے بیسس پہ، and better یا more features کے بیسس پہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز کے لیے فرمز یا آرگنائزیشنز کیوں جائیں گی. وائی شوڈ این آرگنائزیشن گو ان فار اے ڈفرینسیشن اسٹریٹجی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز الاؤ اے فرم
to charge usually a higher price. گو کہ بعض اوقات لو کاسٹ کے بیسس پہ بھی آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، بٹ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ڈفرینسیشن کی اسٹریٹجیز کے تحت کمپنیز یا آرگنائزیشنز جو ہیں دے سکسیسفلی مینج ٹو گیٹ اوے بائی ہیونگ چارجڈ a higher price or to get away with a higher price that they charge. So and of course higher price means greater profitability. اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے customer loyalty. It builds customer loyalty. Customers جو ایک بار ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ یہ پروڈکٹ ڈفرینشیٹڈ ہے on this basis، تو وہ اس کو اسٹک کرتے ہیں اینڈ دے بیکم لوئل کسٹمرز. سو یہ تھے کچھ فوائد، ایڈوانٹیجز، بینیفٹس آف ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز. اب اگلی دیکھتے ہیں کہ اگلی اسٹریٹجی جو ان 3 جنرک اسٹریٹجیز میں تھی وہ کیا ہے. وہ ہے فوکس اسٹریٹجیز. فوکس اسٹریٹجیز کے تحت انڈسٹری سیگمنٹ جو ہے آف سفیشینٹ سائز، سیکنڈ گڈ گروتھ پوٹینشیل، اینڈ تھرڈ ناٹ کروشل ٹو سکسیس آف میجر کمپیٹیٹرز. یہ بہت مشکل بات نہیں ہے، اس کو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ فوکس اسٹریٹجی اپناتے ہیں تو آبویسلی آپ پوری مارکیٹ کو سیگمنٹ کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں مختلف حصوں میں، اور وہ جو سیگمنٹیشن آپ کرتے ہیں آبویسلی کسی نہ کسی پرنسپل یا کسی نہ کسی پوائنٹ کے تحت کرتے ہیں. انکم گروپ کے لحاظ سے کر سکتے ہیں، مے بی ایج کے لحاظ سے کر سکتے ہیں، یا پریفرنسز کے لحاظ سے بھی سیگمنٹ آپ کر سکتے ہیں. وٹ ایور جس بھی وجہ سے آپ سیگمنٹ کرتے ہیں، اب بہت سارے سیگمنٹس میں سے آپ نے کسی ایک سیگمنٹ پہ فوکس کرنا ہے. بعض اوقات تو وہ سیگمنٹ بذات خود بڑا ہو سکتا ہے، کافی بڑا ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ سیگمنٹ چھوٹا ہے، اور اگر چھوٹا ہے تو پھر آبویسلی اس کی وائبلٹی کی بات آ جائے گی کہ کیا وہ بزنس کے لیے پوائنٹ آف ویو سے وائبل ہے. Will it be a viable proposition for me to go and focus on such a small segment? تو اس لیے کہتے ہیں کہ انڈسٹری سیگمنٹ جو ہے یہ sufficient سائز کا ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر growth potential should be significant. It should have a good growth potential. ایسا نہ ہو کہ اس میں growth potential نہ ہو تو آپ اس پہ اٹکے رہ جائیں گے، اسی لیول پہ. سو گروتھ پوٹینشیل کا دیکھنا بھی لازم ہے. اینڈ دین یہ بھی دیکھیں کہ اٹ از ناٹ کروشل ٹو سکسیس آف میجر کمپیٹیٹرز. جو دوسرے میجر کمپیٹیٹرز ہیں ان کے سکسیس کے لیے یہ اگر کروشل ہوا تو یو آر باؤنڈ ٹو ہیو این اٹیک فرام دیٹ ڈائریکشن، فرام دا ڈائریکشن آف یور میجر کمپیٹیٹرز. تو اس سے بچنے کے لیے بھی ایسا یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا ایک سیگمنٹ ہو جو دوسروں کے لیے، دوسروں کے منہ میں اتنا پانی نہ لاتا ہو، یا وہ اپنی سکسیس کے لیے اس کو کروشل نہ سمجھ بیٹھتے ہوں. So these are 3 important aspects جو فوکس اسٹریٹجیز کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. آگے دیکھیے اس کے اور بھی ایسپیکٹس ہیں. Consumers have distinctive preference and rival firms not attempting to specialize in the same target segment. Consumers کے حوالے سے obviously جیسا میں نے کہا تھا کہ انکم کے بیس پہ بھی آپ سیگمنٹ کر سکتے ہیں، ایج کے بیس پہ بھی کر سکتے ہیں، پروفیشن کے بیس پہ بھی کر سکتے ہیں، ڈیموگرافکس کے حساب سے لاتا محدود بہت ساری بیسس ہیں جن کی بنیاد پہ آپ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. لیکن ان میں سے ایک پریفرنس کے بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے.
اب اگر پریفرنس کے بیسس پہ سیگمنٹیشن ہو سکتی ہے تو پھر یہ لازم ہونا چاہیے یا ایسا ڈیفینیٹلی ہوگا کہ کسٹمرز کے پریفرنسز جو ہیں ڈسٹنکٹیو ہونے چاہیے، گرے ایریاز اوور لیپس نہ ہوں، کیونکہ اس میں پھر تذبذب کا شکار ہو کر آپ کے کسٹمرز موو کر جائیں گے، سوئچ اوور کر جائیں گے ٹو اندر پروڈکٹ میں بھی. سو ڈسٹنکٹیو پریفرنسز کا ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہے. پھر رائیول فرمز جو ہیں وہ اٹیمپٹ نہیں کرتی ٹو اسپیشلائز ان دیٹ سیم ٹارگیٹ مارکیٹ. اس کی ایک آپ کو میں مثال دے دوں، اور یہ نیش مارکیٹنگ کی بھی ایک اچھی مثال ہے، اور نیش مارکیٹنگ آئی ایم ایبسلیوٹلی شیور کہ آپ نے ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی. پاکستان میں بے شمار جگہوں پہ، بے شمار شہروں میں، بے شمار انداز کے، طریقوں کے، سائز کے، ڈیزائن کے، اقسام کے جوتے بنتے ہیں. اب یہ جو جوتے بنتے ہیں، شوز آف ویریس کائنڈز اینڈ ویریس ڈیزائنز اینڈ ویریس شیپس اینڈ کلرز، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لوگ، وہ بچے یا وہ ایڈلٹس بھی جو کسی وجہ سے معذور ہیں، جن کو ہم اسپیشل پرسنس کہتے ہیں، ہم معذور کا لفظ، ڈسیبل کا لفظ یا اس طرح کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا اب اچھا نہیں سمجھتے، تو ان کو ہم اسپیشل پرسنس کہتے ہیں. تو ان کے لیے جو جوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہوں گے؟ بعض اوقات ایک ٹانگ تھوڑی چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے، اس فرق کو پورا کرنے کے لیے جوتا چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ ہیں انفارچونیٹلی پولیو کا شکار ہو گئے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ڈیفارمیٹی آ گئی ہے، اینڈ فار دیٹ یو نیڈ اے اسپیشل کائنڈ آف اے شو. تو یہ جو جوتے ہیں یہ بہت تعداد میں نہیں بنتے، لیکن پھر بھی ان کی مانگ سگنیفیکنٹ ہے. اینڈ ایوری کمپنی جو جوتے بناتی ہے وہ ان کے لیے جوتے نہیں بناتی. سو ہوتا کیا ہے کہ اس مارکیٹ کو یا مارکیٹ کے شوز کے مارکیٹ کے میں سے مختلف سیگمنٹس جو ہیں ان میں سے ایک سیگمنٹ وہ بھی ہے، اور نسبتاً بہت چھوٹا محدود سیگمنٹ ہے. بٹ دیر آر پیپل who think that their organization is better poised or better capable of serving this small target market or small segment, and therefore they sort of specialize in serving this particular market. اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو کام کر رہے ہیں تو یہ جو دوسرے بڑے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ اس طرف نہیں آئیں گے، وہ بزی ہیں اپنے کام میں، اینڈ دے ول ناٹ فیل کہ اٹ از کروشل فار دیم ٹو سکسیڈ، رادر ان کے سکسیس کے لیے اٹ از کروشل ٹو کم اینڈ انٹروین اور ٹو کم اینڈ انگیج دیم سیلوز ان دس پرٹیکولر سیگمنٹ آف دا مارکیٹ. سو قصہ مختصر یہ کہ یہ ایک اچھی مثال ہے نیش مارکیٹنگ کی کہہ لیں یا فوکس اسٹریٹجی کی کہہ لیں، کہ جہاں ایک آرگنائزیشن یا ایک کمپنی اپنے آپ اپنی توجہ کو فوکس کرتی ہے آن ون اسمال سیگمنٹ آف دا مارکیٹ. سو یہ تھی فوکس اسٹریٹجیز. اور اس سے پہلے ہم نے ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز دیکھی تھیں، اور ڈفرینسیشن اسٹریٹجی سے پہلے کیا تھی؟ جی آئیے بتائیے. یس، کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجیز. سو کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجیز، ڈفرینسیشن اسٹریٹجیز اینڈ فوکس اسٹریٹجیز، یہ تین تھیں جینرک اسٹریٹجیز ایز suggested and developed or pointed out by Dr. Michael Porter. اب یہ تین اسٹریٹجیز کیوں یہاں پہ ہم نے انجیکٹ کی ہیں جب ہم مختلف اسٹریٹجیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں؟ بیکاز دس از ایز گڈ اے ٹائم
ٹو نو کہ جو اسٹریٹجسٹس ہیں وہ جہاں انٹیگریشن اسٹریٹجیز اور انٹینسو اسٹریٹجیز اور ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجیز اور ڈیفینسو اسٹریٹجیز جو بھی آنی ہے ان کی بات کرتے ہیں، وہاں ایک اور بھی سیٹ ہے یا ایک اور انداز ہے اس کو دیکھنے کا، کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشنز جو ہیں یہ جنرک اسٹریٹجیز کا سہارا بھی لیتے، جس کو یوزلی ایٹ ٹائمز ہم اس نام سے نہیں کہتے لیکن کر ہم وہی رہے ہوتے ہیں. سو اس سٹیج پر ہی میں نے سمجھا کہ اگر آپ ان جنرک اسٹریٹجیز کو بھی سمجھ لیں گے تو آگے جب ہم دیکھیں گے دوسری انٹینسو اسٹریٹجیز ہیں، مثال کے طور پہ ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجیز ہیں یا ڈیفینسو اسٹریٹجیز ہیں، تو ان کو جب ہم دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، ڈسکس کر رہے ہوں گے، تو ایٹ دیٹ اسٹیج آلسو وی ول بی ایبل ٹو ریکگنائز ہنٹس لیڈنگ اس ٹورڈز دیز اسٹریٹجیز، یا ان کے اندر ہمیں یہ اسٹریٹجیز بھی نظر آ رہی ہوں گی کہ ہاں اس طرح کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی ہے، اس طرح ڈفرینسیشن اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح فوکس اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، نیش اسٹریٹجی کا، جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مثال بھی آپ کو. سو اسٹوڈنٹس، دیز ور دا 3 جینرک اسٹریٹجیز. اس سے پہلے ہم انٹیگریٹو اسٹریٹجیز میں ورٹیکل اور ہاریزونٹل کو بھی اچھی طرح کر چکے ہیں، اور آج ہم نے یہ بھی کی ہیں. سو آج کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن جانے سے پہلے اگین اچھا ہوگا کہ اگر ہم ان کو پھر ایک بار دہرا لیں کہ آج ہم نے انٹینسو اسٹریٹجیز تو پچھلی بار کی تھیں، انٹیگریٹو اسٹریٹجیز جو ہم نے پچھلی بار کی تھیں، اس کا ایک حصہ جو رہ گیا تھا ہاریزونٹل انٹیگریشن، وہ ہم نے آج کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آرگنائزیشنز یا فرمز کس طرح اپنی ہی انڈسٹری میں رہتے ہوئے دوسری آرگنائزیشنز کو ایکوائر کرتی ہیں تاکہ ان کا کاروبار جو ہے وہ بڑھ سکے، ان کا کاروبار جو ہے وہ زیادہ آسان ہو سکے، سپلائر سے نمٹنا ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکے، کسٹمرز کو بہتر پرائس دینے اور اکانومیز آف اسکیل حاصل کرنے میں آسانی ہو سکے. یہ تھی ہاریزونٹل انٹیگریشن کی بات. اس کے آگے پھر وہی مائیکل پورٹر صاحب کی جو 3 اسٹریٹجیز تھی جینرک اسٹریٹجیز، ان کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد جو ہم اگلا سیشن کریں گے اسٹوڈنٹس، اس میں ہم انٹینسو اسٹریٹجیز کا ذکر کریں گے، ان کو ایگزامن کریں گے. ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجیز کو بھی ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے، اینڈ دین فائنلی ڈیفینسو اسٹریٹجیز. ڈیفینسو اسٹریٹجیز بھی ویسے ہی امپورٹنٹ ہیں، بیکاز ڈیفینسو اسٹریٹجیز کے تحت آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنی بقا کا سوچتی ہیں، وہ اپنی سروائیول کا سوچتی ہیں کہ ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو سروائیو اف دے آر ان ٹربلڈ واٹرز، ان ہاٹ واٹرز سو ٹو سے، ہاؤ کین دے گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو یہ ہوں گی ہماری مختلف اسٹریٹجیز جو ہم اگلے سیشن میں آئیں گے. سو آج کے لیے اسٹریٹجک مینجمنٹ کو یہاں ہم اختتام پہ لاتے ہیں آج کے سیشن کو. اینڈ ونس اگین ایز آئی سے، wherever you are, whosoever you are, God be with you. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. خدا حافظ.